اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر حقوق العباد بیان فرمائے ہیں، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، پھر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ جو وراثت کی حقدار ہیں، پھر ان عورتوں کا بیان فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، پھر ان کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حلال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے یہ احکام نازل فرما کر تم پر احسان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے احکام۔ یہ جو یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق بیان فرمایا، اسی طرح عورتوں کی حلت اور حرمت کے بارے میں بیان فرمایا، یہ اس کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ سننا یہ جمع ہے سنتن کی، سنتن کا معنی ہے راستہ۔ تم سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سنائے تاکہ ان کی امتیں ان پر عمل کریں۔ تو جس طرح پہلے پیغمبروں کو ان کی امت کے لیے احکام سنائے، اسی طرح تمہیں بھی تمہارے پیغمبر کے ذریعے سے احکام سنائے تاکہ تم بھی ان صالحین کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود پالو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پر رجوع فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لہٰذا اس نے جو احکام تم پر نازل فرمائے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، اور علیم بھی ہے، یعنی جاننے والا بھی ہے، جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ اچھے ہیں۔ ساری دنیا، یعنی ساری دنیا کے عقل مند اکٹھے ہو کر بھی اللہ کے احکام میں کوئی برائی نہیں نکال سکتے، کوئی خرابی نہیں نکال سکتے۔ اور جن چیزوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے عقل مند انسان جمع ہو کر بھی ان تمام چیزوں میں کوئی خرابی نہیں نکال سکتے، ان میں کوئی اچھائی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہے وہی حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ بھی حق ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، یعنی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین میں گڑبڑ کی اور 71 فرقے مذہبی بنا دیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یعنی میری امت بھی یہود و نصارہ سے پیچھے نہیں رہے گی، ایک قدم آگے ہی رہے گی، نہیں 73 فرقے بنیں گے۔ پھر آگے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ سوال کیا گیا من ہی، حضرت وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ نجات پانے والا فرقہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، یعنی جو میرے راستے پر چلے گا، جو میرے اس راستے پر چلے گا جس پر میں صحابہ کو ساتھ لے کر چلا ہوں۔ ما انا علیہ واصحابی میں یہ جو واو ہے یہ بمعنی مع کے ہے، یعنی میں جس پر صحابہ کے ساتھ چلا ہوں اس راستے پر جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ واو بمعنی مع اس وجہ سے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں چلے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں کہلاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں بیک وقت رکھی ہیں اپنے نکاح میں۔ ویسے تو آپ کی 11 بیویاں تھیں، لیکن 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں موجود تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکیلے چلے ہیں۔ امت کو یعنی صحابہ کرام کو 9 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، امت کو بھی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی 4 دن، 5 دن، 3 دن افطار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے چاہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صوم وصال رکھوں، تو جب ان صحابی نے روزہ رکھا تو وہ نڈھال ہو گئے،
2 دن بعد ہی ان کی حالت خراب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ رسول اللہ میں نے آپ کی طرح صوم وصال رکھا ہے، لیکن غالباً اسی طرح ہے روایت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صوم وصال رکھنے سے منع فرما دیا۔ اب امت کے لیے یہ ہے، صحابہ کرام کے لیے یہ تھا کہ صبح سحری کریں اور شام کو افطار کریں، دن بھر روزہ رکھیں اور شام کو افطار کریں اور صبح سحری بھی کریں۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چلے ہیں کون سے دن بھر کے روزے میں، صوم وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری خصوصیات تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں چلے۔ تو سنت وہی کہلائے گا جس پر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے۔ امام عبد الکریم شہرستانی یہ بڑی چوٹی کے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الملل والنحل میں یہ حدیث کے الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ سوال کیا گیا کہ حضرت اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے وہی اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل صاف فرما دی ہے کہ جنت میں جانے والے اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جو اس طریقے پر چلیں جس پر میں صحابہ کو لے کر چلا ہوں۔ اب تم دیکھ لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر چلنے والے کون ہیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے اور واضح ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اور اس معاملے میں حضرات صحابہ کرام بھی بڑے سخت تھے، وہ کسی بدعت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے۔ کوفے کی آبادی بڑی تیزی سے بڑی، مسجدیں تعمیر ہو گئیں۔ ایک مسجد میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا گورنر کے پاس آیا کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ یحللون و یکبرون جہرا، کہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں، تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا واقعتاً یہ کاروائی ہوئی ہے؟ پہلے تو آپ اس آدمی کی بات پر غور کرو کہ وہ سیدھا گورنر کے پاس گیا۔ اگر بلند آواز سے ذکر کرنا لوگوں کا معمول ہوتا تو اس شخص کو گورنر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر گورنر صاحب سن کر فرماتے ہیں کہ کیا واقعی وہ اس طرح کرتے ہیں؟ اگر اس طرح کا کچھ بھی جواز ہوتا تو فرماتے کہ اگر وہ لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے، کرنے دو۔ لیکن گورنر نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑے تعجب کے لہجے میں فرمایا کہ واقعی ایسی کاروائی ہوئی ہے؟ اس شخص نے کہا ہوئی ہے۔ فرمایا اب جب وہ ایسا کریں تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ اس شخص نے اگلے روز آ کر اطلاع دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پر کپڑا ڈال کر چھپ چھپا کر تیزی کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ ان کا وجود مبارک ہلکا پھلکا سا تھا، چھوٹے قد کے تھے، بڑی تیزی سے چلتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر کپڑا منہ مبارک سے ہٹایا اور فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ اچھی طرح جان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عبداللہ ابن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم نے تو بہت بڑی بدعت ایجاد کی ہے، تعجب ہے تم پر اے محمد، کیا اتنی جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو؟ ابھی تک یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں بکثرت موجود ہیں۔ یہ سن 32 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور 110 ہجری تک چلا ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، اس حالت میں تم بدعت اور گمراہی کے دروازے کھولتے ہو۔ حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ ان سب کو مسجد سے نکال دیا۔ فقال ما اراکم الا مبتدعین، فرمایا کہ میرا یہ فتویٰ ہے تم بدعتی ہو۔ تو یہ بدعتی آج کے زمانے میں اہل سنت بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کون بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، اور جو کچھ آج کل کے بدعتی کر رہے ہیں اور وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے،
مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بدعتی کہہ کر مسجد سے نکال دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، اے امتیو میں تمہارے لیے اس چیز پر راضی ہوں جس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ تم پر راضی ہیں، وسخطت لکم ما سخط لکم ابن ام عبد، اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد تھا، اور تو معاف کرنا کہ یہ پھر اہل بدعت اہل سنت کیسے بن گئے جنہوں نے کوئی بدعت چھوڑی ہی نہیں۔ بدعت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنا برا سمجھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے بھی لگائیں کہ ابو داود میں روایت ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کبھی وہ لے کر جاتے تھے، کبھی اور ساتھی لے کر جاتے تھے۔ تو اذان ہو چکی تھی، مؤذن نے اونچی آواز میں اذان کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ آؤ بھائی نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ اندازہ کریں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت اور اہل بدعت سے کیسی نفرت فرمائی کہ انہوں نے جس مسجد میں نماز پڑھنی تھی وہاں نماز پڑھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اذان کے بعد لوگوں کو بلانے کا کیا معنی ہے۔ اس مسئلے میں تفصیل یہ اچھی طرح سمجھ لو، وہ اس طرح کہ اذان ہو جانے کے بعد تم گھر سے مسجد آ رہے ہو نماز کے لیے، اور آتے ہوئے اپنے محلے کے آس پاس کے لوگوں کو کہتے ہوئے آؤ کہ آؤ بھائی نماز کے لیے چلیں، آؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد پھر اذان کی طرح آوازیں لگائے اور کہے کہ آ جاؤ جی مسجد کی طرف جماعت کے لیے آ جاؤ، یہ بدعت ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو چونکہ مؤذن نے اذان کے بعد تصویب کی تھی، اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز نہ پڑھی۔ میں ایک دفعہ کوئٹہ گیا تھا، کوئٹہ کی طرف، تو وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھی، تو ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ جب مؤذن صاحب نے اذان دے دی تو اذان کے بعد جیسے ہی جماعت کا وقت شروع ہوا تو اس نے پھر سے سپیکر چالو کیا، اور اسپیکر چالو کر کے کہا کہ جی، پشتو میں اس نے کہا کہ جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، آ جائیں مسجد میں۔ تو میں نے وہاں جو ہمارے دوست تھے ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا ہے، سارے ساتھی مسجد میں آ جاؤ۔ تو یہ اس طرح کی بدعت جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا اہل سنت وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے، اور جماعت سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو 73 فرقوں میں سے نجات پانے والا فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، باقی سب دوزخی ہیں۔ پھر دوزخ میں جانے کی تفصیل بھی ہے کہ 72 فرقوں میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جن کا افتراق کفر و شرک کی حد تک پہنچا ہوگا، تو وہ تو کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اور 72 فرقوں میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا افتراق و اختلاف صرف بدعت کی حد تک ہوگا، کفر و شرک ان میں نہیں ہوگا، یہ بھی دوزخ میں تو جائیں گے مگر کچھ عرصے بعد دوزخ سے نکل آئیں گے۔ جو فرقہ اول سے آخر تک دوزخ سے بچے گا وہ وہی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہوگا کہ جو اول سے آخر تک دوزخ سے بچے گا، یعنی ابتدا سے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نجات پانے والے فرقے کا معیار ہے۔ میں نے اس حدیث کے 2 ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کیا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پر چلے جس پر میں صحابہ کے ساتھ چلا ہوں، اور دوسرا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے۔ دونوں مطلب ٹھیک ہیں، لیکن میرے خیال میں میری اپنی ایک ناقص رائے ہے، یہ میں نے ترجمہ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ میرے خیال میں یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ جس پر میں اپنے صحابہ کے ساتھ چلا ہوں، کیونکہ
صحابہ کرام جس راستے پر چلے ہیں وہی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر اکیلے چلے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، وہ سنت نہیں کہلاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہلاتا ہے۔ تو خیر اس کو اچھی طرح یاد رکھیں اور کسی دھوکے میں نہ پڑیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔